محترم پروفیسر محمد حسن بدنی صاحب، محترم پروفیسر محمد ثاقب صاحب، محترم محمد خالد صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع ننکانہ، اور محترم حسنین صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ننکانہ، جملہ اساتذہ کرام اور آج کی اس نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے آج ایک بہت ہی عظیم مقصد کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے لیے چودھری محمد یاسین صاحب نے جو ایفرٹ کی ہے، کاوش کی ہے، اور جتنا خوبصورت ایک ماحول یہاں پر پرووائڈ کیا ہے اور آج کی اس نشست کا اہتمام کیا، اس پر سچی بات ہے کہ میں ان کو اگر کروڑہا مرتبہ بھی مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ مجھے اکثر یہاں آنے کا موقع ملتا رہتا ہے، یہاں کا ماحول دیکھتا رہتا ہوں، چوہے صاحب کے ساتھ میری نشستیں ہوتی رہتی ہیں، یہ لاہور منہاج القرآن میں بھی آتے رہتے ہیں، اور ابھی جو میں نے چند باتیں ان کی سٹیج پر سنی ہیں ان کے اندر جو ایک درد ہے وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پڑھنے والے بچے بھی خوش نصیب ہیں اور آپ اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اتنے اچھے مربی اور مشفق ملے ہیں کہ جو ہر وقت آپ کی اور بچوں کی بہتری کے لیے پلان کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو ثمربار کرے، اور جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وقت ہمارے پاس بڑا محدود سا ہے، اور یہ ایک تربیتی سیشن ہے۔ تربیت ایک مسلسل عمل ہے۔ اب میں اس ٹیکنیکل سبجیکٹ پر تو گفتگو میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ موقع ملا تو بتائیں کہ تربیت کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ تاہم آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات میں نے تلاوت کی، قبل اس کے کہ میں وہاں سے گفتگو شروع کروں، اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان ہے۔ اس نے جب ہمیں پیدا کیا، اس کی جو ارب ہا اور خرب ہا مخلوقات ہیں ان میں سے اس طبقے میں پیدا کیا جس کو اس نے سب سے اشرف بنایا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ایسی ایسی مخلوقات بھی اللہ کی ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندتے پھرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں اسی کسی مخلوق میں پیدا کر دیتا تو ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس طبقہ میں پیدا کیا جس کو اس نے اپنی تمام تر مخلوقات کے اندر سب سے اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ اس کے سر پر کرامت کا، بزرگی کا تاج رکھا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی، مقام بخشا، وقار بخشا۔ کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو باری تعالیٰ نے پھر مسجود ملائک ٹھہرایا۔ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں نا، اس سے بڑی عظمت انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ باری تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی آدم کے سامنے سر مسجود کر دیا۔ ہمیں اس طبقہ انسانیت میں کرنا ہے۔ ہم صرف اسی نعمت پر اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں نا، تو اگر زندگی بھر بھی ہم سارا اس شکر پر لگا دیں تو شاید اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے ایک اگلا کرم ہمارے اوپر کیا، اور اگلا کرم اس نے ہمارے اوپر یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں انسان جس کو اشرف بنایا، انسانوں کے دو بڑے طبقات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو ہم مومن کہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اب ان تفصیلات میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کلمہ پڑھ کے ایمان کی خیرات میسر نہ آ سکی، اپنے رب کی معرفت نہ ہو سکی، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں مردہ ہے۔ ان کو قرآن مردہ کہتا ہے۔
یہ اگلا اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور ہمیں مردوں کی صف سے نکال کر زندوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اور یہ جو آج ہم کلمہ پڑھ کے مومن بنے بیٹھے ہیں، اس ایمان کے ملنے میں بھی ہماری کسی محنت، کسی کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ محض اس کا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ماحول ایسا ملا اور ہمیں ایمان کی دولت کے مفت میں وراثت ملی۔ پھر اگلی تیسری بات بھی میں ساتھ ہی قید کرتا ہوں، اور وہ یقیناً اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ ابھی جو صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام تشریف لائے، اور یقیناً ہر نبی کے ماننے والے وہ مومن کہلاتے ہیں۔ مگر یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے اس اپنے محبوب کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے رہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اللہ کے ہمارے اوپر کرم کتنے ہیں، اس کے احسانات کتنے ہیں۔ اب اتنے احسانات کے بعد جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ شرف ملا، یہ مقام ملا، یہ اتنی عظمت ملی ہے، اور جو کلمہ پڑھ کے ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، اس دین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل فرمائی ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ یہ سورہ الگ 30ویں پارے کا معروف سورہ ہے، جس پہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق۔ پہلا ہی لفظ اس میں اگر غور کرے نا تو اقرا، اس کا معنی ہے پڑھیے۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے کم و بیش کوئی 114 سورتوں پر مشتمل قرآن نازل فرمایا، اور باری تعالیٰ نے بھی اس بات پر سوچا تو ہوگا کہ میں پہلا پیغام بھیجنے لگا ہوں، پہلی وحی جا رہی ہے انسانوں کے لیے، تو میں اس وحی میں کیا میسج اور پیغام دوں؟ اس وحی کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر اس پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ اگر پڑھیں تو وہ ہے اقرا، جس کا معنی ہے پڑھیے، جس سے ایک بات بڑی نکھر کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، جس اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام ایک تعلیمی تحریک کا نام ہے۔ میری بات کو بڑی غور سے اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کریں۔ اگر ہم اسلام کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ اسلام کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اس پہلے کلمے کی روشنی میں جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اسلام ایک تعلیمی تحریک کا نام ہے جو اپنے ماننے والوں کو علم کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ علم سیکھو بھی اور دوسروں کو سکھاؤ، علم کو اپنا کلچر بناؤ۔ چونکہ میں نے پوری آیت تلاوت کی ہے تو خالی پڑھنے پر زور نہیں دیا، اس کے ساتھ اگلا میسج بڑا خاص ہے جو پہلی وحی میں ہے، ساتھ آگے فرمایا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ علم وہ ہونا چاہیے جو بندے کو اپنے خالق کی معرفت عطا کرے، بندے کو اپنے مولا کے ساتھ جوڑے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق بندگی پایا جاتا ہے، اس بندگی کے شعور کو بندے کے دل میں اجاگر کرے۔ جب تک بندے کے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو وہ مولا سے بحال نہ کرے، وہ علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو پہلے لفظ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام ایک تعلیمی تحریک ہے، اور دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ فقط ایک تعلیمی ہی نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ایک تربیتی تحریک ہے۔ اگر اس تعلیم کے ذریعے بندے کو تربیت نہ ملے، اس کے اندر شعور بندگی اجاگر نہ ہو، بندے کا کٹا ہوا تعلق مولا سے بحال نہ ہو، اسے شعور نہ ہو کہ میرا خالق کون ہے، اس نے کس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو تعلیم کا مقصد فوت ہو گیا۔ یہ پہلی آیت کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سچی بات ہے یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ اس دور کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں
جو پہلا اسلام کا خاصہ تھا کہ یہ ایک علمی تحریک ہے، اس تعلیمی تحریک کے اندر سے اگر دیکھا جائے تو علم بالکل نکل چکا ہے۔ فی زمانہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، اس نظام کا مقصد سوائے ڈگریاں دینے کے اور ڈگریاں حاصل کر لینے کے بعد پھر بچوں کو روزگار دلوانے کے، میرے نزدیک شاید کوئی اور مقصد باقی نہیں بچا ہے۔ یہ مقصد رہ گیا ہے، جبکہ اسلام اس کی بات نہیں کرتا۔ آئیے میں آج آپ کو اقبال کی کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اقبال اس کی بات کیسے کرتا ہے، یہ جو میں پہلے درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس اسلام کا تعارف ایک تعلیمی تحریک کے طور پر کروایا ہے، اس تعلیم کا مقصد اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے ہاں سوائے ڈگریوں کے اور بچوں کو روزگار فراہم کرنے کے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ اسی مقصد کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جو اصل تربیت تھی، تربیت تو دور دور تک نظر نہیں آتی، بس ڈگری مل جائے، ڈگری ملنے کے بعد اچھا جاب مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی پے مل جائے، پھر اچھا گھر بن جائے، کوئی کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، بس میں اچھے سے اچھا ہوتا جاؤں۔ یہ علم سارا وہ ہے جو بندے کے اندر میں کو پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد ہی صرف گھومتا رہتا ہے پوری زندگی۔ حضرت اقبال، جن کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں، ان کی زبان میں اگر میں بتانا چاہوں، اقبال کہتا ہے کہ مدرسہ یہ کھیل، یہ غوغائے روا رو۔ اب شعروں کی وضاحت میں جاؤں گا تو پھر بڑا وقت لگے گا، مگر آپ اساتذہ بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے روا رو، اس عیش فراواں میں ہے ہر لحظہ غم نو۔ اور اپنی خاص بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو آسانی سے سمجھ آ گئی۔ اقبال کہتے ہیں وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو۔ وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو۔ وہ کہتے ہیں وہ علم جس کا نتیجہ صرف دو روٹیوں کی شکل میں نکلے، وہ علم نہیں ہے، آزاد لوگوں کے لیے زہر ہے۔ آج سوچ لیں ہم بچوں کو کیا علم دے رہے ہیں۔ یہ اقبال نے انالیسس کیا ہے، تجزیہ کیا ہے اپنے نظام تعلیم کا کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ مزید دیکھیں تو اقبال پھر کہتا ہے عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم۔ غور سے سنیں، اقبال کی باتیں بڑی پتے کی باتیں ہیں، اور اقبال کی شاعری بازاری شاعری نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے۔ اقبال کہتا ہے عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ معاش کی فکر دے کر تیری روح قبض کر لی، اب مردہ لاش ہے جو انسان کر رہا ہے۔ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق فراش۔ فرشتوں نے کہا تھا مولا جس آدم کو تو خلیفہ بنانے لگا ہے نا، یہ دنگا فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ باری تعالیٰ نے نہیں آگے فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہیں، ان کی بات پر کومنٹ ہی نہیں، جس کا مطلب کہ کومنٹ نہ کرنا بتا رہا ہے کہ فرشتوں کی بات کو نیگیٹ نہیں کیا بغیر، بس اتنی بات کی، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ حق کے لیے لڑنا مرنا حتیٰ کہ جان دے دینا، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کیا ہے وہ کوئی جان سکتا ہے۔ غلط کام کے لیے ہو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، مگر کہ جوہر بھی ہونا چاہیے۔ پھر سنیں اقبال کیا کہتا ہے، دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، باطل کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش۔ تکلیف بھی آئے زخم بھی آئے تو بندہ اس میں بھی ایک ہنس لے، مزہ لے۔ پھر سنیں اقبال کیا کہتا ہے، اقبال کہتا ہے اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا،
یہ نظام تعلیم جو ہمارا چل رہا ہے، اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرت سے کہ بہانے نہ تراش۔ عقل تو بہانے ڈھونڈتی ہے نا، آسانیاں ڈھونڈتی ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عشق ہے جو یار کی خاطر جان کی بھی بازی رکھتی ہے۔ کہتا ہے وہ اس تعلیم نے، نظام تعلیم نے وہ جنون تیرے اندر سے نکال دیا ہے جو عقل کو، خرد کو کہتا تھا کہ بہانے نہ تراش۔ فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہی بخشا۔ اللہ نے انسان کو بڑی عمیق نگاہ تھا، جو تحت و سرا سے لے کر اوج سریا تک دیکھ سکتا، زمین پہ بیٹھ کر تقدیر پہ چلنے والے قلم کو اللہ کے بندے دیکھتے ہیں۔ فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہی بخشا، جس پہ رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش۔ اور آخری اس نظم کا جو شعر اقبال کہتا ہے، مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جی، مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جس کو، خلوت کوہ بیاباں میں وہ اسرار ہے فاش۔ اس تعلیم نے جو ہمارے جوہروں کو نکھارنا تھا وہ تو پردے ڈال رہے ہیں، بزدل بنا رہے ہیں۔ سوچنے کی، سمجھنے کی، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے سے آگے پابندیاں ہیں، زنجیریں ہیں انسان کے پاؤں میں جو تعلیم ڈالتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ایک تعلیمی تحریک تھا اسلام، اس تعلیم کے اندر سے اصل علم نکلتا چلا جا رہا ہے، اس کا مقصد سوائے ڈگریوں کے کچھ باقی نہیں بچا۔ اور اب اس نظام کو بدلنا کس نے تھا؟ بدلنا تھا ہم اساتذہ نے۔ مگر اساتذہ کے نام بھی اقبال نے ایک بڑا خاص پیغام دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں۔ اقبال کی شاعری کو سمجھانے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ اقبال نے بڑی گہری باتیں کی ہیں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کتنوں کے سر سے گزر رہی ہے۔ مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، اور دنیا ہے روایات کے بندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تو وہ دو۔ مدرسے بھی اور مدرسے والے اساتذہ وہ بھی روایات میں ان کی تو وہ دو بھی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیر۔ جنہوں نے زمانے کی امامت کرنی تھی وہ خود زمانے کے پیچھے چل پڑے۔ حالات کیا کہتے ہیں، ایسے ہی چلنا چاہیے۔ ہمیں اپنے فرض بے منصبی کو پہچاننا ہوگا، اور جو کہ کثیر تعداد میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، اور جو حساب کے اس ایجوکیشن سسٹم میں 50% حصہ خواتین کا، بچیوں کا بھی ہے، تو میں اس پر بھی اقبال کے صرف 3 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ آج بچیوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اور اسلام کیا چاہتا تھا۔ اقبال کے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ یہ جو نظام تعلیم ہے نا، یہ عورت کو ماں بننے سے بھی روک رہا ہے۔ عمومت ماں سے نکلا ہے۔ پھر سنیں، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ کاش کبھی اس کلام کو پڑھیں، جا کے خلوت میں سوچیں اقبال نے کیا کہا ہے۔ اور تیسرے شعر میں اقبال کہتا ہے، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، اگر عورتوں کا مدرسہ، عورتوں کا کالج، عورتوں کی یونیورسٹی دین سے تعلیم، دین کی تعلیم سے محروم رہے، تو آگے کہتے ہیں، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ یہ میں نے جسٹ تھوڑی سی منظر کشی کی ہے کہ اقبال کیا رونا رو رہے ہیں، اور اقبال نے اسی دور کو دیکھا۔
یہ انہی کی نظروں کے سامنے سارا نظام تعلیم پروان چڑھا ہے اور وہی ابھی تک چلتا ہے۔ تعلیم کے اندر سے علم نکل گیا اور تربیت نام کی تو شے ہوئی ہے، جنازہ نکل گیا ہے۔ اب اس کو اگر دوبارہ پلٹانا ہے تو اس میں ذمہ داری ہم اساتذہ کی بنتی ہے، ہم اپنا رول پلے کریں۔ دیکھیے، ایک ہے آپ کی پیشہ وارانہ تربیت، تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جو صاحب آپ کے لیے بڑے اہتمام کرتے رہتے ہوں گے، آپ کو ملتی رہتی ہوں گی، اور مجھے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بات میں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ کم و بیش کو زندگی کے 20 برس میں نے پڑھایا بھی ہے۔ سب کہ میرا فیلڈ ہے، فیوریٹ فیلڈ ہے، اور ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، چند لوگ ممکن ہے جو ہماری تحریک سے وابستہ ہیں اس بات کو جانتے ہوں کہ آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اور منہاج القرآن میں 90 میں داخل ہوا تھا، اور جب میں وہاں داخل ہوا تھا تو منہاج القرآن کے اندر میٹرک پاس طلبہ کو داخلہ ملتا تھا۔ کن کو داخلہ ملتا تھا؟ اور میں نے جب وہاں داخلہ لیا تھا، میں اس وقت MSc میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نظام تعلیم سے اتنا اگتا گیا، اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک لیکچر سنا، اور لیکچر سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب پڑھنا ہے تو انہی کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ میں نے اپنے MSc کو چھوڑا اور دوبارہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے اندر فرسٹ ایئر میں جاتے داخل ہوا۔ زندگی میں شاید کم ہی ہوا آپ کو ایسا کہ پھر 7 سال وہاں تعلیم مکمل کیا، 4 سال تک اپنی اسی یونیورسٹی کے اندر میں نے میتھمیٹکس پڑھایا ہے، اور BSc تک میتھمیٹکس میں نے پڑھایا ہے، صرف پڑھا نہیں ہے۔ اور پھر صرف پاکستان میں نہیں، پھر میری ڈیوٹی ڈنمارک میں رہی ہے، لندن میں رہی ہے۔ لندن جیسے شہر کے اندر میں نے میتھمیٹکس پڑھایا ہے، یہ اللہ نے مجھے موقع دیا۔ یہ تو بس اللہ کا کرم ہوا، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب میں نے اپنی MSc چھوڑی اور فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تو اس وقت میرے اساتذہ، میرے کلاس فیلوز، میرے دوست، ایون کہ میرے گھر والے معلوم نہیں مجھے کیا کیا کہتے تھے کہ پاگل آدمی ہے، کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے، مگر اس وقت ایک جنون تھا کہ پڑھنا ہے تو ادھر پڑھنا ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ تو خاص کرم ہی ہوا ہے مجھ پر، ورنہ اگر میں MSc میتھمیٹکس اور آگے تعلیم جاری رکھتا، زیادہ سے زیادہ کو بڑا تیر مار لیتا تو کیا کرتا، کو میتھمیٹکس کا لیکچرر بن جاتا۔ یہی ہوتا نا اگر کوئی اچھی نوکری مل جاتی، اور سارا دن ٹیوشن پڑھا کے سوال نکال کے دماغ خراب ہو جاتا۔ اب اللہ کا اتنا کرم ہے کہ دن رات قرآن اور حدیث پہ مگن رہتا۔ اللہ نے آپ کی ایسی نوکری دی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس میں کتنا اپنے آپ کو سیٹسفائی فیل کرنا۔ تو یہ علم آج بھی ملتا ہے کہیں سے، مگر میں اس کی طرف بات میں آتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حاضرین مکرم، یہ تو ہے ہمارے نظام تعلیم کا حال، اور ہم اساتذہ، ہم نے صرف اپنی جاب ایک سمجھ رکھی ہے کہ ہم نے آنا ہے، بس بچوں کو یہ نومیریکل سکھانے ہیں، یہ پڑھانا ہے، یہ رٹا لگوانا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ ملنی ہے اور بات ختم۔ حالانکہ جس نبی کے ہم فالوور ہیں، جن سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے پیدا ہی معلم بنا کر کیا ہے، معلم کے طور پر اپنا تعارف کروایا۔ یہ جو آپ کے پاس تدریس کا جاب ہے، ذمہ داری ہے، آپ معلم ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ استاد ہیں، اس کو مت سمجھیں کہ دنیا کے پیشوں کی طرح یہ بھی کوئی پیشہ ہے، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ کوئی ایٹم بم بناتا ہوگا، کوئی ہوائی جہاز بناتا ہوگا، کوئی کار بناتا ہوگا، کوئی اور چیز بناتا ہوگا، اور آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں جو آدمی کو انسان بناتے ہیں۔ آج استاد کو اپنی اس اہمیت کا اندازہ نہیں رہا کہ میرا رول کیا ہے۔ ہم نے دیگر نوکریوں کی طرح اس نوکری کو سمجھ لیا۔
آپ کے پاس ایک خام مال آتا ہے بچوں کی شکل، آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ جیسے آپ ان کے سامنے رول ماڈل بن کر اپنی ذمہ داری ادا کریں گی، اسی میں وہ بھی ڈلتے چلے جائیں گے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، بولنا، ڈیلنگ، پڑھانا، ایک ایک اشارہ بچے نوٹ کرتے ہیں۔ جو کتابوں سے آپ پڑھاتے ہیں وہ بھول سکتے ہیں، مگر جو کچھ آپ کی ڈیلنگ کو اور آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگر ہمارے کریکٹر اور کردار کی وجہ سے وہ بگڑ گئے تو یاد رکھیں جان چھوٹے گی نہیں، اس پر حساب دینا گرفت ہوگی۔ یہ بڑا مقدس سا پیشہ ہے، بشرطے کہ کوئی اس کا احساس کرے، اور ہم نے سوائے روزگار کے اس کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، استثناء رہتا ہے، مگر موسٹلی آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، بچوں کے ساتھ ہم مخلص نہیں رہے۔ گھڑی سامنے ہوتی ہے، کتنے بجے چھٹی ہونی ہے، کب میں نے نکل جانا ہے، کلاسوں کے اندر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا، ان کو ٹیوشن پہ بلانا، ٹیوشن پڑھو، یہ کرو۔ میری زندگی میں مجھے ایسے اساتذہ بھی ملے، میتھمیٹکس کے جو میرے پروفیسر تھے گورنمنٹ ڈگری کالج گوجرا کے اندر، ان کا اعلان تھا، وہ گولڈ میڈلسٹ تھے میتھمیٹکس کے اندر، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی ٹاپ کیا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے کردار یہ ادا کیا تھا، وہ کہتے تھے آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ہر چیز پڑھانا میری ذمہ داری ہے، آپ کلاس میں آئیں، بعد میں آئیں، گھر آئیں، رات آئیں، دن آئیں، ٹیوشن پڑھانا میرے لیے حرام ہوگا، میں ہر وقت آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آج کلاسوں میں پڑھائی کچھ نہیں جاتا، ممکن ہے پرائیویٹ اداروں میں پھر بھی اس کی کچھ پابندی ہو، گورنمنٹ اداروں میں تو جنازہ نکل گیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے شام کو گھر ہی آنا، وہیں پڑھائیں گے۔ یہ لائلٹی رہ گئی ہے ہمارے پیشے کے ساتھ، باقی تو پھر کیا سکھانا ہے ہم نے، بچہ کیا سیکھے گا ہم سے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ استاد اپنی ذمہ داری کے ساتھ ہی مخلص نہیں رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا کہ اللہ نے مجھے مبعوث ہی، اور ہی پہ زور ہے، یہ اثر ہے اتنا ماگیا، اللہ نے مجھے مبعوث ہی معلم بنا کر کیا۔ اب ہر معلم کے لیے اگر ماڈل رول کوئی ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ معلم کو سیکھنا چاہیے میں نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کلاس میں کیسے جانا ہے، کیسے ماڈل ہو۔ اور دوسری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کے اتمام کے لیے، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا۔ اس میں تربیت کی بات ہے، میں نے بتایا نا کہ اسلام ایک تعلیمی اور تربیتی تحریک ہے۔ تو دو چیزیں جو میں نے قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے رکھی، وہی دونوں چیزیں کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نسبت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایز اے معلم بھیجا اور پھر اخلاق کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا، تربیت کرنے کے لیے بھیجا۔ تو استاذ ایک بہت بڑا مربی ہوتا ہے، طلبہ کے لیے اس سے بڑھ کر سکھانے والا، ان کی تربیت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چوہی صاحب درست فرما رہے تھے کہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور وہ میں نے بتا دیا کہ فرنگی تہذیب تو اس عمومیت کا ہی خاتمہ کر رہی ہے۔ جو عورت پڑھ لکھ جاتی ہے پھر ماں اور بچے کا تعلق کتنا باقی رہ جاتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہ پہلی درسگاہ کا جنازہ نہیں، بچے کے گھر رہ گئے ٹی وی، اب موبائل آ گیا، کیا سیکھے گا بچہ یہاں سے؟ اور اس کے بعد تھا مدرسہ، کالج، یونیورسٹی، سکول، اس کا حال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ گھلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔
ایک درد ہے جو اپنے اندر آپ فیل نہیں کریں گے تو آپ استاذ نہیں ہیں، آپ معلم نہیں ہیں۔ انسانوں کے اندر اللہ نے آپ کو پھر بڑی اونچی ذمہ داری دی ہے۔ میں نے بتایا کہ کوئی کچھ بناتا ہوگا، کوئی کچھ بناتا ہوگا، اور آپ کو اللہ نے بندوں کو انسان بنانے پر لگایا۔ اور اگر کوئی انسانیت ہی پیدا نہ ہو اور یہی سیکھ کر بچے گئے کہ بس بڑے ہو کر میں نے بھی اچھا روزگار لینا ہے، اسی طرح ٹیوشنیں پڑھانی ہے، یہی کام میں نے کرنا ہے، کوئی کسی کے ساتھ لائلٹی وفاداری نہیں ہے، تو کیا سیکھ کے گئے بچے؟ کیا ہم نے سکھایا؟ اور آج پاکستانی قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور آج ہم ایک عذاب کے فیز سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہاں سے پوری قوم کو آگے کلچر مل رہا ہے، اور آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے۔ کسی دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہ جو دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں ادا کرتے۔ اگر بندہ اپنی ذات کے ساتھ ہی مخلص ہو اور اسے فکر ہو کہ میں نے قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی جانا ہے، اللہ کے یہاں جواب بھی ہونا ہے، تو کم از کم ان حرکتوں سے تو باز آ جائے۔ یہ سارا کچھ ہونا بتا رہا ہے کہ آج ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے۔ ہم تب تک سیدھا کام کرتے ہیں جب تک وہ واچ کرنے والا دیکھنے والا ہے۔ اگر استاذ کی بھی نگرانی کرنا پڑے، کیا کرنا ہے آگے ہم نے بحثیت کو؟ یہ چند باتیں بڑی غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ وہ جو تربیت کا پہلو ہے، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت کیا ہے۔ جیسے آپ نے سنا نا کہ اگر مدرسے سے دین کی تعلیم ہی نکل گئی تو پیچھے بچے گا کیا؟ اگر وہ آپ کی تعلیم آپ کو مولا کے ساتھ جوڑتی نہیں ہے اور آپ کا ٹوٹا ہوا تعلق بندگی مولا کے ساتھ بحال نہیں کرتی ہے، تو اس علم کا، اس تعلیم کا کیا؟ اور میں اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بحثیت قوم ہم اپنا جائزہ لیں تو دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ نے آسمانوں سے ہماری تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور بحثیت امت جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ اپنی وہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔ کہ میں دین سے دوری کا عالم بتا رہا ہوں۔ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز میں تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر سوچیں کبھی کہ جن چند خوش نصیبوں کو وہ کتاب پڑھنا آ جاتی ہے، ان میں سے وہ کتنے بچتے ہوں گے کہ جو پڑھیں ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ ہماری اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ اب صرف برکت کے لیے ہر نشست میں ایک تلاوت رہ گئی کہ بس تلاوت کر لیں۔ اب تلاوت کرنے والے نے کیا پڑھا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس سے بڑا زوال کیا ہوگا ہمارے لیے؟ کون سوچے گا اگر ہم اساتذہ نہیں سوچے گا؟ باقی قوم تو ایک طرف ہے، اعلیٰ ترین طبقہ تو یہی بچتا ہے نا۔ اگر ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہمیں اپنی کتاب نہیں آتی، ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا لکھا، تو ہم نے بچوں کو خاک پڑھانا ہے، کیا ان کو تعلیم دیں گے؟ جب تک اس دین کے رنگ میں خود کو نہیں رنگیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے، تب تک بچے کیا سیکھیں گے آپ سے؟ اپنا تعلق اس دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فرمایا اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس شخص پر کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا کیا مطلب؟ کہ دین کے فہم کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے جس خوش نصیب کا سینہ کھل گیا، سمجھو وہ رب کی طرف سے نور پر فائز ہو گیا، اس کو گائیڈ لائن، اس کو ہدایت میں سر۔ صحیح بخاری شریف کے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا
युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। فرمایا اللہ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس پر پہلا کرم یہ کرتا ہے کہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور ہم نے دین کی سمجھ کے دروازے بند کر رکھے، نہ خود سمجھنا ہے نہ اپنے طلبہ کو سمجھانا ہے۔ سمجھائیں گے تو تبھی نہ جب پہلے خود سمجھیں۔ تو شاید ہمارا اپنا حال ایسا ہو کہ 6 مہینے گزر جائیں ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں۔ کیا قرآن پڑھنا صرف مولوی کی ذمہ داری رہ گئی ہے؟ امام مسجد پڑھے مسجدوں میں بیٹھ کر، باقیوں نے نہیں پڑھنا؟ ہمیں غور کرنا ہوگا اپنے کردار کے اندر، کریکٹر کے اندر۔ ہم استاذ ہیں، بچوں نے ہم سے سیکھنا، اور اگر ہمارا حال یہ ہے کہ مہینوں گزر جائیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہ ہونا، تو ذرا اندازہ کریں بچوں کا طلبہ کا حال کیا ہوگا۔ ان کو تو شاید کوئی پیریڈ رکھا ہو، کوئی ڈنڈے سے ان کو پڑھائی لیتے ہوں، سکھائی لیتے ہیں، مگر اساتذہ سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات رہی، اگر میں حقیقت سے پردہ اٹھاؤں، اس وقت دین کا تصور ہی امت کے ذہنوں میں مسخ ہو چکا ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے سارا، دین کی قدریں تباہ ہو گئی، ذہن کے اندر جو ایک دین کا تصور ہے نا وہ دھندلا چکا ہے، بدلا گیا۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر بند کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کوئی حج کر لینا، کوئی زندگی میں 1 آدھ بار عمرہ کر لیا، بس کوئی زکات دے دیا 2.5%، یہی دین ہے، ایسے بڑھ کر کیا ہے؟ آج شب برات کی رات آ رہی ہے، لوگ آئیں گے مسجدوں میں، وقتی طور پر کوئی 2 نفل پڑھ لیں گے، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ لے گا، محفل ہو جائے گی، بس یہ ہمارا دین ہے۔ اس کے بعد پوری زندگی دین سے پائے گا۔ یہ جن 3 4 5 چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے نا، وہ دین جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ تو شاید اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا۔ آج میں صرف اس ایک بات پر لا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے بتایا تربیت ایک مسلسل عمل ہے، ایک نشست میں سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو روحانی ذہن بنانا ہے، دین کے ساتھ جوڑنا ہے، سیکھنا ہے، تب جا کر بچوں کو ہم بتائیں گے کہ کیا ہے۔ تو میں آج بنیادی فکر یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ دین پر عمل تو بعد کی بات ہے، دین کا تصور ہی انسان کے ذہن میں، مسلمان کے ذہن میں دھندلا چکا ہے۔ ہم نے صرف مسجد کی 4 دیواری کے اندر دین کو بند کر دیا، باقی ساری دنیا ہے۔ حالانکہ دین اور دنیا کی یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں دین اور دنیا، یہ غلط تقسیم ہے۔ دنیا کی ضد دین نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ضد آخرت ہے۔ رہ گیا دین تو دین ان دونوں چیزوں کو محیط ہے، اس کے اندر دنیا بھی ہے، اس کے اندر آخرت بھی ہے۔ آپ ایک آیت دعا کے طور پر اکثر پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دنیا کی ضد آخرت ہے، تو دین ان دونوں کو شامل ہے۔ دین ہماری دنیا کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے۔ ہم نے جن 4 چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، انہی کو پلرز آف اسلام بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں باقی بچتا۔ تو میں نے کہا کہ وہ دین جو آقا لے کر آئے ہیں، یہ تو اس دین کا شاید 10% حصہ بھی نہیں بنتا۔ 90% دین تو وہ ہے جس کو آج ہم دین سمجھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، عمل تو کرنا بعد کی بات ہے، اس کو دین کے چیپٹر سے ہی ہم نے خارج کر دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے یہ جو 4 چیزیں ہیں، جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، 5واں کلمہ پڑھنا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں، توحید و رسالت کی گواہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ پریکٹیکلی کرنے کے کل 4 کام ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اب مجھے بتائیے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تو ان کو دین نہیں کہا، فرمایا یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ کیا ہے؟
تو بابا بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوتی۔ کوئی شخص خالی بنیادیں بنا لے، اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے میں نے پورا محل تعمیر کر دیا ہے، تو کوئی عقل مند اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ بھئی آپ نے بنیادیں بنائی ہیں تو اس کے اوپر کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنی ہیں، کوئی چھتیں بھی ڈالنی ہیں، کوئی دروازے اور کھڑکیاں بھی لگانی ہیں، کوئی پلسٹر بھی کرنا ہے، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں بھی لگانی ہیں، کوئی تزئین و آرائش بھی کرنی ہے۔ سارا کچھ ملے گا تو تب جا کر آپ کی وہ بلڈنگ، آپ کا وہ محل مکمل ہوگا۔ اور ایک پوری بلڈنگ کے اندر بنیاد کا کتنا حصہ ہے؟ 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ بنیاد ہے، اس کے بغیر آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر خالی بنیادوں کو بھی تو عمارت کوئی نہیں کہتا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بنیادی دین کی قرار دیا تھا، ہم نے انہیں کو کل دین بنا دیا، باقی جائے بات۔ میں تو بنیادی کنسیپٹ آج آپ کو ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ اس دین کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ پہلے آپ کو کنسیپٹ تو کلیئر ہونا، پھر اس کو سیکھیں، پھر اس کو عمل کریں، پھر ایک ماڈل اور نمونہ بن کر اپنے طلباء کے سامنے آئیں تاکہ وہ آپ سے سیکھیں۔ آپ پوچھیں گے چلے 10% یہ ہو گیا تو باقی 90% دین کون سا ہے؟ وہ بھی ذرا سمجھائیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں بالکل ابتدائی چیزیں اس میں صرف فرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، بلکہ ایک اور اینگل سے میں پہلے بتاتا ہوں۔ دیکھیے اس کائنات کی میجر تقسیم ایک اللہ ہے جسے معبود کہتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں ہے۔ ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے کیا ہے؟ اس کے بندے۔ اور جب بندوں کی بات ہوتی ہے نا تو اس سے مراد صرف انسان نہیں ہے، اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جن بھی ہیں، رسل بھی ہیں، سب کچھ اس کے اندر، کائنات کا ذرہ ذرہ۔ میں نے بتایا صرف ایک خدا کو چھوڑ دے، باقی جو کچھ ہے نا اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ مریم کو فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ فرمایا جو کچھ کائنات میں ہے، زمین و آسمان کا ذرہ اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں۔ ایک معبود ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ اس کے معبود بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو میجر تقسیم ایک ہی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ یاد رکھیں دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، جس کو ہم دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بلکہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ اگر کوئی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا نا تو کروڑ نمازیں پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، وہ سب کچھ اس بندے کے منہ پر دے مارے جائے، لے جاؤ یہ آ جائے۔ یہ ہے اس 90% دین کیا۔ آپ کہیں گے کوئی سند، تو میں ایک معروف سورت کی ابتدائی 2 آیتیں صرف آپ کو پڑھ دیتا ہوں، سورہ ماؤن اکثر کو زبانی آتی ہو۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ سننے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالیٰ آگے کس کا نام دیں گے، کون ہے دین کو جھٹلانے والا؟ کسی نے سوچا ہوگا شاید آگے فرمایا جائے دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج عمرہ نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں دیا، بلکہ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ فرمایا کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ تو
قرآن بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرے کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے دین کی تکذیب کر رہا ہے، دین کو جھٹلا رہا ہے۔ آج اس کنسیپٹ سے کتنے ہم واقف رہ گئے؟ ہمارا سارا زور ہی یہ ہے، بس وہ بھی نہیں ہوتا، نماز پڑھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، امامہ باندھ لو، داڑھی اتنی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ سارا کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، مگر بابا جس وجہ سے یہ سب کچھ قبول ہونا ہے وہ تم اپنے نظروں سے دین سے ہی نکال۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ دین کا تصور ہی گڑبڑ ہو گیا ہے۔ آج کی باتیں کم سننے کو ملیں گی آپ کو۔ میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کو کبھی پڑھیں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ شخص بڑا نیکوکار ہے جو ہر سال ہی حج پہ چلا جاتا ہے، عمرے پہ چلا جاتا ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، بجائے ہے یہ سارے کام نیکی ہے، مگر آئیے آج قرآن سے پوچھیں اللہ کی نگاہ میں نیکی کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 177 کو پڑھیں، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ خالی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ ریز نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے، تو نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان، جب کلمہ پڑھ لیا دائرہ ایمان میں آ گئے، اب مولا آگے نیکی کیا ہے؟ فرمایا اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد نیکی کرنا چاہتے ہو تو نیکی کیا ہے؟ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرمایا نیکی یہ ہے کہ پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے، یہ ہے نیکی۔ کبھی چوتھے پارے کی پہلی آیت کو پڑھیں، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ تو میں بیسک وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آج سارا تصور ہی دین کا گڑبڑ ہو گیا۔ چلیں ایک مقام قرآن ہی کا اور سناتا ہوں، نیکی کی کنسیپٹ مکمل ہو جائے۔ آپ 30ویں پارے کی معروف سورت ہے سورہ بلد کو پڑھیں، فرمایا وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا کہ آپ نے آیتیں پڑھی ہوں گی، باری تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں بات کی ہے جس کو اگر سادہ لفظوں میں اپنے ماحول میں بات کریں تو بات طرح یہ فرما رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی۔ وما ادراک ما لقا، فرمایا تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ اچھا مولا تو خود ہی بتا وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے۔ فرمایا اگر نیکی کی گھاٹی جاننا چاہتے وہ کیا ہے؟ فرمایا فک رقبۃ، نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دن، بھوک کے دن، افلاس کے دن، فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یتیما ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ اور مسکینا ذا مقربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ آج یہ دین کا تصور نظروں سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا، تو میں صرف آج کی نشست جس پر اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے 3 بجے تک آج کا ٹائم ہوتا ہے، کئیوں کی آگے اور مصروفیات ہوں گی، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اینڈ کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ میں نے جسٹ آج ایک بنیادی بات بتائی ہے کہ کس قدر ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اور اگر ہم اساتذہ دین کو نہیں سیکھیں گے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس اور طلباء کے اندر نہیں اتاریں گے تو کل ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرو،
جس دین نے ہمیں انسان بنانا تھا اور آگے ہم نے بچوں کو انسان بنانا ہے، اگر ہم نے نہ سیکھا تو بچوں کو ہم کیا انسان بنائیں گے؟ یہ حقوق العباد کی میں نے بات کی ہے، تو کیا بحثیت استاذ آپ کے کچھ فرائض نہیں بنتے؟ آپ کے طلبہ کے کچھ حقوق نہیں ہے کہ وہ آپ سے کچھ سیکھیں؟ اب آپ استاذ بن گئے، کیا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بس ان کو فزکس پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، جو سبجیکٹ ذمہ ہے پڑھایا، اس کے بعد چھٹی؟ وہ خالی کتابوں سے نہیں سیکھ رہا، وہ آپ کے عمل سے سیکھ رہا ہے، آپ کے کردار سے سیکھ رہا ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے بولنے سے سیکھ رہا ہے میرا ٹیچر کیا کہتا ہے۔ آپ کو ہر وقت اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہے، آپ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے پورے ذمہ دار ہیں۔ یہ درد ہے جو چوہدری صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہزار طلبہ ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ آج رازی اور غزالی پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارا نظام تعلیم پیدا ہی نہیں کر رہا۔ جنہوں نے زمانے کی امامت کرنی تھی، آج ہم زمانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، روایات میں گم ہو کے رہ گئی۔ آؤ یہ سوچ، یہ فکر، میں اس وجہ سے نہیں کہ میرا تعلق منہاج قرآن سے، میں نے تو بتا دیا کہ میں نے تو جنونی اسٹیپ لیا، اور آج میں سچی بات ہے کہ اپنی زندگی پر فخر کرتا ہوں کہ وقت کے مجدد کے قدموں کے ساتھ مجھے نسبت ہے۔ اللہ نے ایک ایسے رستے پہ چلا دیا جس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا جڑیں، آپ ایک قدم اٹھائیں گے، اللہ آپ کے لیے 100 قدموں کی برکت ڈال دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور آج یہ دین کی فکر جو میں بتا رہا ہوں، اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، جو واقعتاً اس صدی کے اندر تعلیم اور تربیت کی تحریک ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے پوری دنیا کو علم کی خیرات کر دی۔ ایک انسان ہے دبلا پتلا سا، لکھا ہوگا آپ سب، اس بندے نے 1400 کتابیں لکھ ڈالی۔ شاید ہسٹری کے اندر کوئی ایسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی جس نے اتنی کتابیں لکھی۔ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن انسائکلوپیڈیا، اور اب 28 جلدوں پر قرآن کی تفسیر آ گئی، 45 جلدوں پر حدیث کا انسائکلوپیڈیا تیار کرے، اور ان کے خطابات کو اگر سنیں تو دنیا کا کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں ہے جس موضوع پر اس مرد کلندر نے بات نہیں کی۔ پھر ایک ایک موضوع پر ان کے سینکڑوں لیکچر اور خطابات مل جائیں گے۔ یہ موبائل ٹیلی فون ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، ہم بیہودہ لغو چیزیں دیکھنے میں بھی وقت برباد کرتے ہیں۔ آج میں دعوت دے رہا ہوں، صرف یوٹیوب پہ جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، اس مرد کلندر کے اتنے ہزار لیکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر آج سے ہر روز ان کا ایک نیا کتاب سننا شروع کرے نا تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے لیکچرز ختم نہیں ہو سکتے۔ بندہ تنگ رہ جاتا ہے اس مختصر سی زندگی کے اندر، اس بندے نے یہ سب کچھ کیا کیسے؟ یہ نہیں کہ خالی زندگی پر تقریریں کی، میں نے کہا لکھنے بیٹھا تو 1400 کتابیں لکھ ڈالی۔ پھر تنظیمی میدان میں نکلا تو دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے اندر اتنا عظیم الشان اپنا نیٹ ورک بنا دیا ہے کہ دور دور تک اس کی مثال کوئی نہیں۔ صرف یو کے جیسے ملک، بریڈ فورڈ شہر کے اندر 5 ایکڑ سرزمین پر منہاج القرآن کا اسلامک سینٹر ہے۔ لندن میں سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا۔ کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کے اسلامک سینٹر بنا دیا۔ اب یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں، 1-1، 2-2، 3-3، اور بعض ممالک میں 1.5 درجن کی آپ کو عظیم الشان اسلامک سینٹر ملے۔ ایک بندہ ہے اور سب کو ڈیل بھی کر رہا ہے، ان کو چلا بھی رہا ہے۔ ایک جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے شروع کیا، اور آج لاہور میں جو ہماری منہاج یونیورسٹی لاہور ہے اس کے اندر more than 20,000 طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں۔ منہاج القرآن ایک دنیا ہے،
گرلز کالج الگ ہے، بوائز کالج الگ ہے، تحفیظ القرآن الگ ہے، بچے اور بچیوں کا سکول جو صرف مرکز کے پریمیسز کے اندر ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ باقی تو وہ ایک الگ پوری تحریک ہے جس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں سکول کالجز ملیں گے، ابھی یونیورسٹی کے کیمپس بننا شروع ہو گئے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ان سے جڑیں، ان سے سیکھیں۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے جو ایسا فرما رہے تھے نا کہ ہم مرنے کے بعد پھر قبروں پہ چادریں چڑھتے، پھر کہتے ہیں ہاں اقبال کوئی تھا، کوئی غزالی بھی تھا، کوئی رازی بھی تھا، کوئی دادا صاحب۔ جیتے جی آنکھیں کھولیں، اس بندے کی فکر کو سمجھیں۔ وہ اپنے لیے نہیں جی رہا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا کے دین اور آقا کی امت کی سربلندی کے لیے بس۔ اور اس وردے کے اندر کو منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے پہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے سکولوں کے لیے الگ اپنا نصاب کیا تھا، مدرسوں کے اندر 350 سال پرانا نصاب تھا جو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس وردے کلندر نے الگ نیا نصاب قائم کیا ہے جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہے، جس سے علم بھی ملے، جس سے تربیت بھی ملے، جو اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والا۔ تو کم از کم جڑیں، ہر دن میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز دین کی سیکھیں۔ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہونے چاہیے، ہر آنے والے دن میں بہتری آنی چاہیے۔ آقا کو حکم فرمایا کل محبوب کیوں دعا کیا کر، رب زدنی علما، مولا میرے علم میں اضافہ۔ اور ہم اساتذہ نے اپنے سبجیکٹ کے بعد اس کو تانے لگا دیا، روز وہی رٹی رٹائی باتیں، وہی چیزیں، وہی سوال، وہی سب کچھ پڑھا دیا۔ اس پر سوچ کے آئیں کہ آج بچوں کو میں نے اور کیا دینا ہے، اس کے علاوہ سبجیکٹ تو ہو گیا، اس کے علاوہ ان کو کچھ میں نے سکھانا ہے، وہ دین کی بات بتانی ہے، ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں ان کو آپ پھینکیں گے نہیں، ان پر آپ توجہ کریں گے، غور کریں گے، اور اس ادارے کی بہتری کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے، اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے خدا کرے آپ کے اسی ادارے سے ایسے ایسے بچے پیدا ہوں جو ملک کی باغ ڈور سنبھالیں، پورے ملک کے اندر ایک انقلاب برپا کریں۔ کیا یہ ناممکن؟ ایسے ہی ممکن ہوتا ہے، اور یہ سارا ہو سکتا ہے۔ 150-200 کے لگ بھگ آپ اساتذہ ہیں، ٹیم ورک بنائیں، عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور آج کی رات تو ویسے ہی تجدید عہد کی رات آ رہی ہے۔ نیا ارادہ کریں، نیا عزم کریں، اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کریں، خود کو بدلیں گے، اپنی قبر کو سنوارنا ہے، اپنی حشر کو سنوارنا ہے، اور اس ادارے کو ایک ایسا بنا دیں کہ اس ادارے کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت سب بدل۔ میں بارے دیگر محترم چوہی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں جو اتنا شاندار ادارہ چلا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ یہاں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، یہاں کے اساتذہ اور سٹاف کی خیر فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے ان میں سے اچھی باتوں کو لے کر ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔